ناظرین، آج ہمارے شو میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق پاکستان ٹیلی ویژن سے رہا، اپنے کام میں یکتا اور ماہر ڈائریکٹر پروڈیوسر کہ جنہوں نے بہت سے اچھے اور کامیاب ڈرامے ہمیں دیے اور دیگر پروگرام بھی پیش کیے، لیکن ایک شہرہ آفاق سیریل جو ان کی پہچان بنا اس کا نام ہے دھواں۔ اور یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ میں کس کا ذکر کر رہی ہوں، ایک کرزما کریٹ کرنے والے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جناب سجاد احمد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ جی آپ کے آنے کا کیا حال ہے؟ اور آپ کے انٹرو کا۔ نہیں جی، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکی، میرے پاس اتنے ذخیرہ الفاظ نہیں ہے جتنی آپ تعریف کے قابل ہیں۔ جو آپ کا کام ہے ماشاءاللہ، وہ دیکھیں کہ دھواں کب بنا تھا، اتنے سال ہو گئے اور آج بھی اس کا ذکر اسی طرح تازہ ہے اور لوگوں کو وہ یاد ہے اور وہ کام زندہ رہتا ہے جو اچھا کام ہے۔ کام ایسے ہو جاتے ہیں ڈائریکٹرز کے پوری دنیا میں کہ وہ پھر وہ ان کی پہچان ہوتی ہے، یا کسی شاعر کا ایک خاص کلام، یا کسی پینٹر کا کوئی خاص کوئی پینٹنگ، یا کوئی ناول، یا کوئی تو جتنے بھی یہ جو آرٹ اور کلچر اور لٹریچر کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ پھر جو ہے نا کوئی ایک سٹروک ایسی لگ جاتی ہے نا جی کہ اٹ از آلویز۔ بٹ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی میں کافی میرے ایسے پلیس تھے جو کہ کافی لوگوں کو جو ہے نا وہ اس سے زیادہ بھی پسند آئی ہیں، اور بھی چیزیں۔ نہیں، وہ آپ کی شخصیت جو ہے منفرد ہے، آپ کا کام منفرد ہے، تو وہ آپ جو بھی تخلیق کریں گے ظاہر ہے کہ وہ بہت اچھا ہوگا۔ لیکن یہ اتفاق ہے کہ اس نے بے تحاشا شہرت پائی، عوام میں مقبولیت پائی، لیکن آپ کو اپنے دل سے کوئی اور چیز بھی پسند ہو سکتی ہے کہ جو آپ نے پروڈیوس کی، وہ کیا تھی؟ مجھے خود جو ایک پسندیدہ جو ہے نا جی، وہ ایک سیریل جو کہ اس کا نام تھا پالے شاہ، تو جو انڈیا کی ایک فلم بنی ہے پالے خان، تو وہ ایک فریڈم فائٹر جو who had fought against the British rule، اور وہ یوروپ کے ایریا میں تھے، اور تو وہ مجھے بڑا، کیونکہ اس میں جو سینک ہمارے ہاں جو ڈرامے میرے جو بنتے ہیں نا جی، اس میں جو لوکیشن ہے نا جی، یا وہ ایک کریکٹر کے طور پہ ہوتے ہیں، اس کو میں ایسے تو اس کی اپنی ایک، جیسے ہارڈی کے ناولز ہیں نا جی، ٹامس ہارڈی کے، اس میں وہ جو شروع کے 100 صفحے ہوتے ہیں نا، وہ صرف ماحول کو ہی ڈپکٹ کرتے ہیں۔ تو ان لائک آج کے ڈرامے کے جو بیڈ روم اور لاؤنجز میں اور جو کوریڈورز میں ختم ہو جاتے ہیں، تو میں بیلیو کرتا ہوں کہ چونکہ ہماری جو لوکیشن ہے پاکستان کی، اور جو بیوٹی ہے ہمارے باہر جو رگڈ ماؤنٹینز ہیں، جی بالکل، آپ نے ان کو بہت اچھا استعمال کیا ہے، بلوچستان کے سارے ایریا کو بھی نہیں، لیکن ہے، اور اس کا استعمال تو کوئی کرے گا تو ہوگا نا۔ تو آپ یقین کریں کہ میں NHK جاپان میں تھا جی، تو انہوں نے کہا یہ انہوں نے وہ ڈرامہ دکھایا وہاں پہ 14 اگست میں پالے شاہ، وہ کہتے ہیں یہ تو ایسے ہے کہ جیسے پینٹنگ ہے یہ لوکیشنز۔ تو وہ یوب کا ایک جو پہلے فورٹ سینڈمن علاقہ تھا نا جی، اب اس کا نام یوب ہے جی، اور وہاں سے لے کے قلعہ سیف اللہ اور وہ ایریا سارا جو ہے نا، کوئٹہ تک کے پہاڑی جو ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لوکیشنز کا جو ہے نا جی یوز، جیسے ٹرکش ڈرامے آپ دیکھتے ہیں، ایک ہی ٹرکش ڈرامے نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہمارے اکیڈمی، پورے جتنے بھی تھے نا، عشق ممنون۔ کیوں؟ اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ یہ نہیں ہے کہ بیڈ روم اور لاؤنج نہیں دکھائے، مگر ہر دوسرے میں لوکیشن ہوتے تھے، کہیں فارم ہاؤس میں جا رہے ہیں اپنے، یا کہیں سمندر کے پاس، یا کہیں جو ان کی اپنی ایک بیوٹی ہے۔ اچھا، تو ان لوگوں نے اس کو ان کی بہتر چیزوں کو فالو کرنے کے بجائے وہ ڈرامہ ہی یہاں لگانے شروع کر دیے۔ نہیں، آپ یہ سوچیں کہ جی جب یہ عشق ممنون ڈرامہ چلا جی، تو میں اسلام آباد میں تھا، تو ایک وفد آیا جو پرائیویٹ پروڈکشن کرنے والے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں سارے، اور بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں اور بڑے اچھے پروڈکشن ہاؤسز ہیں ان کی، وہ باقاعدہ ایک احتجاجی وفد لے کے آئے تھے منسٹری آف انفارمیشن میں، اور ان کا ڈیمانڈ کیا تھی کہ یہ ڈرامے بند کیے جائیں۔
تو ہماری جو ایم ڈی اور بورڈ نے منسٹر نے کہا کہ بھائی وائی، کہتے ہیں جی ان کو لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں اور یہ فورن کانٹینٹ ہے. تو کہا یہ جو انڈیا کے اتنا کام دکھایا جا رہا ہے وہ فورن کانٹینٹ نہیں ہے. مگر اس کے بعد جب منسٹر نے کہا، آپ ہمارے ایم ڈی کو کہا، یوسف بیگ مرزا کو، تو انہوں نے کہا جی کیا ریزن ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ 5ویں دفعہ بھی چل رہا ہے اس سب سے زیادہ ریٹنگ پہ آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کوالٹی، ایک ہی جملہ ہے. تو انہوں نے سر پکڑ کے کہا یار میں کیسے لکھ دوں کہ جی یہ اچھی چیز کی کوالٹی ہے، یہ آپ نہ دیکھیں اور آپ کی، تو آپ بھی اپنی کوالٹی بڑھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائیویٹ پروڈکشنز ہیں ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں ان کو، اور وہ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں. یہ میں بار بار یہ کلیشے جملے کہ جی ونس اپون اے ٹائم جی پی ٹی وی میں ریہرسلز ہوتے تھے اور اسکرپٹ، وہ اس لیے کہ آرٹسٹ فارغ ہوتے تھے، جس کو کہتے ہیں نا ویلے. ہاں جی، آرٹسٹ ویلے تھے، ان کو کہیں بیٹھنا تھا اور کہیں پہ کہیں ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا، تو آ کے ریہرسل ہی کرتے تھے. اور اب کیوں نہیں کرتے وہی آرٹسٹ؟ اب وہ 100 جگہ بزی ہیں. اب وہ 100 جگہ بزی بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو 10 اسکرپٹ ان کے ہاتھ میں ہیں وہ کنسنٹریٹ ہی نہیں کر پاتے. تو اسی طرح جو ڈائریکٹرز ہیں اور اسی طرح جتنے بھی یہ اس میں یوز کرتے ہیں اپنے سٹوریز پلاٹ، وہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے. وہ 100 ڈرامے دن میں چل رہے ہیں اور ایک بھی کسی کو یاد نہیں رہتا، اور ان کی پوری تاریخ میں 4 ڈراموں کے نام آپ لے سکتے ہیں. مگر اور اس ہم کے دن باوجود میں رات سمجھتا طرح ہوں طرح کے ڈرامے دیکھ بھی رہے ہیں، کسی کا نام یاد نہیں. جی جی اور پھر جو پرانے اداکارائیں تھیں ان سب کے نام یاد ہیں، دیکھیں جی، اور عزت سے ہم ان کا نام لیتے ہیں. آج ہمیں اداکاروں کے نام ہی یاد نہیں. بالکل. وہ ایک اداکار 10 چینلز پہ چل بھی رہا ہے صحیح لیکن ہمیں اس کا نام نہیں پتا. جتنی میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ انٹرٹینمنٹ کے جو بڑے چینلز ہیں اس میں آلموسٹ سیم ایکٹرز جی جو ہیں آ رہے ہیں، اور اسی طرح رائٹرز. اور اس کی وجہ سے وہ جو ایک کلیشے سا ماحول بن گیا پورے ڈراموں کا، یہ بہت اٹس اے کلنگ تھنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ تنوع جو ہے، بہت ضروری. ورسٹیلیٹی جو ہے، ایک آرٹسٹ کے لیے، ایک رائٹر کے لیے، ایک شاعر کے لیے، ایک کیمرامین کے لیے اور لائٹنگ ڈائریکٹرز کے لیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ چینج لائیں. اگر آپ ہمیشہ فلیٹ لائٹنگ کر کے پوری چاندنی کر دیں، موڈ کو فالو ہی نہیں کر رہے آپ کی لائٹ، آپ کے بیڈ روم سے رات کے 4 بجے یا صبح کے 3 بجے بیڈ سے وہ نکل رہی ہیں، سیم لائٹ، سیم میک اپ، جی بالکل. اور اسی طرح باہر آتے ہیں تو یہ ظاہر ہے ریئلزم از اے ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ آف ڈرامہ. آپ گلیمر میں اگر یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو گلیمر ہی کو فالو کرتے ہیں، تو وہ پھر وہ چیزیں وہ ان کا امپیکٹ ویری جس کو کہتے ہیں نا فلیٹنگ مومنٹس کے لیے، وہ پھر اس کا امپیکٹ ود دی پیسج آف ٹائم، وہ جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل، وہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رائٹرز کو، ڈائریکٹرز کو، ایکٹرز کو بھی چوزی ہونا چاہیے کہ وی شوڈ ورک فار اے چینج، جی فار کوالٹی، فار بیٹرمنٹ. جی کیونکہ اس میڈیم میں میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک ساکھ نام، اور یہ کوئی عام سی بات نہیں کہ آپ کے تمام دنیا کے ممالک میں پی ٹی وی کا بڑا نام تھا. جی. اور ہمارے جتنے بھی ڈائریکٹرز اور ہم جاتے رہے باہر تو وہ بڑے رسپیکٹ سے ہمیں جو ہے نا پیش آتے رہے. سو مچ سو کہ بی بی سی جیسے ادارے میں جی ہمارے جب پی ٹی وی کے لوگ گئے تو ان کو کہا یار ان کو تو ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں. اور اسی طرح میں خود این ایچ کے گیا تو این ایچ کے والے بڑے ان کے جو کلچرل اور ہسٹوریکل ڈرامے ہیں نا، شوگنز، وہ پرائم ٹائم
بڑی آپ دیکھیں کتنی ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ اپنے کلچر کو نہیں بھولے، وہ اپنے ٹریڈیشن کو، ہسٹری کو نہیں بھولے. کتنی اچھی بات. آج بھی وہ کیمونو پہن کے فخر سے آتے ہیں. یعنی وہ کیمونو کیری کرنا بہت مشکل کام ہے. اس کا صرف آپ کے جو ان کے سلیپرز ہوتے ہیں وہ لکڑی کے، اور وہ جو اوپر وہ پہنتے ہیں تو وہ اتنا مشکل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. مگر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ اتنے مشکل میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ I have to show my children. جی بالکل، کہ میں بہت ضروری ہے. کہاں رہتی ہوں، کیا پہنتی ہوں، کیا کھاتی. وہ ابھی بھی زمین پہ کھانا کھاتے ہیں. اچھا، آپ کی کامیابی کا ایک یہ بھی راز ہوگا نا کہ اس میں آپ نے اپنی روایات کو، اپنی ٹریڈیشنز کو ضرور دکھایا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک ڈائریکٹر، ایک رائٹر، ایک آرٹسٹ آنکھیں بند کر کے تو زندگی نہیں بسر کر سکتا. اس کو رہنا ہے، اس کو جس طرح پودے نے پھلنا پھولنا ہے، آپ اس کی گروتھ روک تو نہیں سکتے نا. جی بالکل. تو اسی طرح جو ہمارے انوائرمنٹل جو ایک امپیکٹ ہے آپ کے ذہن پہ، آپ کے کلرز ہیں، آپ کے یہ سارا جو ہے اس کا عمل دخل جو ہے ظاہر ہے آپ کے کام میں بھی آتا ہے. بالکل آتا ہے. اس کو میں اس طرح سے بھی لیتا ہوں کہ جو ریئلٹی ہے، یعنی یہ امیٹیشن جو ہے، ہم تو امیٹیٹ کر رہے ہیں نا ریئل کو. یعنی جو ارسطوٹل نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک امیٹیشن ہے. جی بالکل. اور قرآن پاک میں بھی ہمارے یہی ہے. تو آخر آپ نے جب یہ پورا ایک ماحول ہے، اس کو اگر آپ بھول کے کچھ اور ڈپکٹ کرنا شروع کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ شو بزنس کو صرف گلیمر سمجھتے ہیں. مگر میرے نزدیک جی شو بزنس از سمبل آف لائف. جیسے بلڈ اینڈ فلیش آپ کے جسم میں ہے، آپ گوشت و پوست سے جدا نہیں کر سکتے. وہ آپ کی زندگی کا جز ہے. آپ کی سانسیں، آپ کی ہر دھڑکن، آپ کی ہر سوچ، آپ کی آنکھوں کی چمک جو ہے وہ اس وقت تک قائم ہے جب تک یہ لائف ہے. اور لائف از وٹ از ریئلزم. جی. اگر آپ سوچیں کہ کیٹس کی وہ مشہور پوئم ہے نا، اوڈ ٹو دی نائٹنگیل، تو اس میں وہ کہتا ہے کاش میں یہ نائٹنگیل کی طرح میں بھی اڑوں اور میں بھی جو ہے اس دنیا کے غموں سے دور کہیں اپنی مرضی سے. تو مگر افسوس یہ ہے کہ اس کے دو پیر ہیں، اگر وہ ایک پہ دوسرا اٹھائے گا تو درام کر کے نیچے گرے گا. تو اس لیے وہ جو رومانٹسزم ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، مگر اس وقت تک کہ جب تک آپ اپنے دو پیروں پہ کھڑے ہوں. اگر آپ نے یہ کوشش کی کہ میں اس طرح اڑنے کی یا میں بھی، تو آپ دھڑام کر کے جو ہے پٹخ کر کے آپ زمین پہ ہوں گے. تو یہ جو دو بڑی موومنٹس چلی ہیں لٹریچر میں، رومانٹسزم اور کلاسیسزم، اس میں لوگ تو اپنے طور پہ اس کو ایک جنگ کے طور پہ لیتے رہے، مگر میں خود ذاتی طور پہ دونوں کی جو اچھی چیزیں ہیں، یعنی کلاسیسزم میں جو ریئلٹی ہے اور رومانٹسزم میں جو ایک سبجیکٹیوٹی ہے اور ایک بیوٹی ہے، ایک کانسیپٹ آف لائف ہے، ان کو میں نے ایملگمیٹ کر کے اپنے ڈراموں میں، اپنے آرٹسٹوں کے ساتھ مل کے، رائٹرز کے ساتھ اپنے ٹیم ورک میں، تو وہ میں کوشش کرتا رہا کہ میں پیش کروں. اس میں ایک اور بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے لٹریچر پڑھا ہے، تو لٹریچر انگریزی ادب میں زیادہ تر ڈرامہ بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے، تو وہ آپ نے پڑھا ہے اور پھر شیکسپیئر کو پڑھا ہے اور آپ نے وہ سارا آپ کے اندر وہ موجود ہے سب. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی نکلتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں جی کہ اس کا بڑا انفلوئنس جی رہا ہے. بالکل بالکل. مگر یہ صرف مجھ پہ نہیں رہا ہے. آپ دیکھیں یہ جو ہماری سمینہ پیرزادہ فیملی ہے، رفیع پیر صاحب جو ہیں، وہ خود بڑے انفلوئنس تھے. اسی طرح اردو لٹریچر میں جیسے زید بخاری صاحب تھے ہمارے، یا آغا ناصر صاحب ہمارے جو ڈائریکٹر تھے، یہ سارے لوگ انفلوئنس تھے یہ لٹریچر سے. تو یہ سارے انگریزی لٹریچر سے ہی اور چاہے وہ ادب گریک ہو، مائتھولوجی،
اب دیکھیں گریک مائتھولوجی کا بڑا امپیکٹ ہے جی. ہر لٹریچر پہ، اور اسی طرح اردو لٹریچر، انگلش لٹریچر یا رشین لٹریچر، ان کے جو شارٹ سٹوریز ہیں، شیکوف کی جو شارٹ سٹوریز ہیں، ان کا ایک مشہور ہے ہارٹ ایک. اب وہ ایک سبجیکٹیوٹی کی ایک اسپونٹینیٹی آف فیلنگز، اس کی جو اپنے کرب سے جس طرح وہ بندہ گزر رہا ہے، وہ اس نے کور کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لٹریچر چاہے کہیں کا ہو، ہمارے ڈائریکٹر رائٹرز دے شوڈ مسٹ کہ وہ ضرور جو ہے اس کا مطالعہ کریں. میں کہتا ہوں چاہے وہ پنجابی لٹریچر ہو، احمد رہی صاحب کو پڑھ لیں، ترنجن پڑھ لیں، کوئی دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی ہے اس میں، وہ نالے بلبل کے صرف اس میں نہیں ہے، اس میں زندگی کے جی اپنے بالکل سارے اسرار و رموز زندگی کے اس میں موجود، وہ ہمتن گوش ہیں. جی تو میں ود آل ریگارڈز اپنے رائٹرز کو، اپنے ایکٹرز کو، اپنے ڈائریکٹرز کو میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی ایک میک اپ آرٹسٹ ہیں نا جی، اس کا اپنا ایک رول ہے. ایک لائٹنگ ڈائریکٹر ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ موڈ کریکٹر کے کیا ہیں. آپ یقین کریں، ہم جب ابھی بھی میں کام کرتا ہوں نا، تو میں پوری ٹیم کو اسکرپٹ دیتا ہوں. اب آپ حیران ہوں گے کہ آرٹسٹ کو نہیں پتہ ہوتا کہ سین کیا ہے، اس کے سامنے اس کا صفحہ رکھ دیتے ہیں، یا اس کو پورا اسکرپٹ نہیں بھجواتے، کہتے کیوں، یہ جی لیک آؤٹ ہو جائے گی اسٹوری. تو جب اس کے پاس پورا سیاق و سباق اب نہیں اس کو ہوگا یہی نہیں پتا کہ نیکسٹ سین میں مجھے کرنا کیا ہے، تو وہ پھر کیسے کرے گا. تو اس کے باوجود جو ہمارے ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں نئے اس وقت پرائیویٹ چینل میں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سلطانہ ہے، ان کی فیملی ہے، جیسے ہائثم ہیں بہت اچھے، یہ اس طرح کے ڈائریکٹرز نے اسی طرح کام کرتے ہیں، ہم سے بہتر کام کر رہے ہیں، تو وی شوڈ اپریشیٹ دیم. مگر چونکہ مارکیٹنگ، سیلز اور ملٹی نیشنلز کا بڑا امپیکٹ ہے، انفلوئنس ہے ڈرامے پہ، کہ وہ کہتے ہیں یار مجھے یہ غم کے ماحول والے سینز، یا یہ موربیڈیٹی، یا فار ایگزامپل وہ ماحول جس میں گلیمر نہ ہو، جس میں کپڑے ہم نہ دکھا سکیں، جیولری نہ دکھا سکیں، میک اپ نہ دکھا سکیں، بڑے گھر نہ دکھا سکیں، تو وہ ان کو جو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹیٹ آرگنائزیشن، پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن، یا دنیا میں کہیں بھی اگر اسٹیٹ چینل ہوں، BBC ہے، NHK ہے، CCTV، یہ سارے اپنا ان کا ایک اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شرمانے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اٹ از سچ پوری دنیا میں کہ ان کو جو ہے ایک موٹیویشنل اسٹریک، جو آپ کے ملک کی اپنی ایک ساکھ سرحدیں ہیں، آپ کی جو گرومنگ آف اے نیو جنریشن ہے، وہ ان کو کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ایک پرائیویٹ چینل کے لیے، ان کے لیے وہ کہتے نہیں جی اس کے TRPs کتنے ہیں، یا ان کو ان سے کوئی سروکار نہیں، اور ان کی تھیمز یا ان کے سبجیکٹ وہ ایٹ ٹائمز، مطلب آپ کو پتہ ہے جی پوری دنیا میں جو لٹریچر ہے اس میں ہر طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے انفلوئنس ہو بہت زیادہ اور اس کو کاپی کرنا شروع کر دیں آپ. یعنی کاپی تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کے اندر فیڈ ہو جاتا ہے، پھر اس سے آپ نئی اپنی چیزیں شامل کر کے اس کو آپ بنا سکتے ہیں. یہ جو آپ نے ایک لفظ کہا اپنی چیزیں شامل، جی بالکل، یعنی آپ اس کو یہ سوچیں کہ اگر یہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، کاپی تو میں اس کو میں بھی اپنے، کیونکہ آپ کے کریکٹرز میں وہ کیرزما وہ آ ہی نہیں سکتا، وہ کروزومز
آپ کے ایٹم نیوکلیس جو ہے سارا وہ بنی کچھ ہوئی نہیں اس مختلف طرح ہے، کی. ہاں. آپ کی جو اپنی ایک انفراسٹرکچر ہے باڈی کی، اناٹمی ہے آپ کی، وہ الگ ہے. جی بالکل. تو آپ ان سے کچھ اچھی چیزیں لے تو سکتے ہیں لیکن اس کو ایز اٹ از پیش نہیں کر سکتے. اچھا، تو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے آپ کو اردو ادب سے بھی خاصا شغف ہے. جی. تو آپ نے کن کن کو پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے؟ ویسے تو میرا جو زیادہ انفلوئنس رہا ہے وہ پوئٹری کی طرف. اچھا. اور فیض صاحب سے لے کے اور دور حاضر میں جب جتنے بھی ہیں، ہم ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں. اردو لٹریچر نے بہت ترقی کی ہے اور پاکستان کو نام دیا ہے. فراز صاحب نے، آپ دیکھ لیں، اور پروین شاکر نے، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہمارے جتنے بھی شارٹ سٹوری رائٹرز رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے. تو آج اگر پاکستان ٹیلی ویژن میں آپ بے شمار جو ہمارے اوائل میں قاسمی صاحب کے جو سٹوریز تھیں، یا فار ایگزامپل اشفاق صاحب کے یا بانو آپا کی، تو ہم بڑے کھوکھلے سے ہوں گے. تو اسی طرح اردو ادب نے بڑا امپیکٹ جی، جیسے اشفاق صاحب کے بغیر اور بانو آپا کی ذکر کے بغیر تو پی ٹی وی کے وہ ہسٹری بھی مکمل نہیں ہوتی نا. اور پاکستان کی اپنی اور ادبی جو ڈرامے اور جی وہ تو ظاہر جس ہے. کو آپ کہہ رہے ہیں لیگیسی ہے، اس میں آپ ان کو اسی طرح تارڑ صاحب ہیں، ان کی جو ٹریول لاگز ہیں، وہ زندگی کے کتنے، دیکھیں ان کی کیسے کیسے ایکسپیرینسز ہیں ان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ امجد اسلام صاحب ہیں، اظہر ندیم سید صاحب ہیں، اور حسینہ معین صاحبہ ہیں، اور نور اللہ شاہ ہیں، اور عبد القادر جنوجو صاحب، اور یہ ان کا بڑا امپیکٹ رہا ہے، اور لٹریچر کا اور ڈرامے پہ، دونوں پہ، وائس ورسا. اور اسی طرح یہ آرٹسٹ اور ڈائریکٹرز پہ بھی ان کا انفلوئنس بدرجہ اتم جو ہے موجود ہے. تو اور دوسری بات یہ دیکھیں جی، جو نارمز ہیں نا جی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب جو ہے اس میں سب کچھ جائز ہے، یا وہ ایسی کوئی بات نہیں. ان کی بھی ایک نارمز ہے. ایک زمانے میں اگر آپ دیکھیں ویسٹ میں جو ان کے ہیروز ہوتے تھے نا، وہ کبھی زندگی میں فیملی لائف دکھائی نہیں اس کی. یعنی جیمز بانڈ ہے نا، وہ دنیا کے ہر بہترین کار میں، جہاز میں جا رہے، کبھی اس کو فون نہیں آیا کہ گھر سے بیگم ہے. مگر آج دیکھیں ویسٹ کی جتنی بھی فلمیں بن رہی ہیں، چاہے وہ چوہوں کی کہانی ہے جی، اس میں فیملی، اس میں بھی فیملی ہے. کیا وجہ اور وہ بڑے لائل ہوتے ہیں، میں نے تو یہ نہیں، دیکھا کیا ہے. وجہ ہے؟ اب آپ یہ سوچیں، یہ یو ٹرن کیوں ہے؟ وہ تو کہتے تھے کہ یار ہم تو ہپی ہیں، ہم نے تو سے کوئی نہیں کہ رات ہماری کہاں بسر ہو رہی ہے اور صبح کہاں ہوگی اور شام. دیکھیں ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے فیملی لائف سے جتنے بھی ہم دور رہیں گے تو ہماری تباہی کا. تو اسی طرح ان کی اپنی ایک سوچ تھی جس پہ وہ واپس آ گئے. اب آپ دیکھیں ان کی کوئی فلم ایسی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، جس میں ان کی فیملی اسٹریک نہ ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کوشچن مارک ہے. آپ دیکھیں آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا. وہ اس طرف اس لیے مڑ کے آئے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس میں بقا ہے، اس میں زندگی ہے. اچھا، ہماری جو پرانی فلمیں بنا کرتی تھی وہ بھی ایسے ہی ہوتی تھی، اسی لیے وہ آج تک زندہ ہیں، آج تک سب کو یاد ہے. کتنی اچھی اچھی کہانیاں، فیملی بیسڈ کہانیاں ہوتی تھیں، پورا خاندان اس میں دکھایا جاتا تھا. 3-4 بھائی ہیں، بھابھی کا جو کریکٹر ہے وہ اس قدر اچھا وہ پورٹرے کیا گیا ہے ہماری فلموں میں کہ وہ ایک آج تک زندہ ہے. وہ سبیہ بھابھی بنتی تھی، زیبا بنتی تھی، کتنا اچھا وہ انہوں نے دکھایا بھابھی کے رول کو. اور آج پھر وہ ساری چیزیں اب نہیں ہیں نا، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا اثر تو پڑتا ہے. دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور اس کا اثر اس زمانے میں اس کا امپیکٹ رہا. جی بالکل، جس کی وجہ سے ہماری فیملی لائف انٹیکٹ تھی. جی بالکل. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھابھی کو ماں کا درجہ دیا جاتا تھا اور اس دور میں. رسپیکٹ. جی. تو دیکھیں آرٹسٹ کا
یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کمرے میں یا اپنے ایڈیٹنگ روم میں یا اسٹوڈیو میں کوئی کام کرے اور سو جائے. اس کو جاگ کے دیکھنی، اپنی لائف کے حوالے سے باہر مڑ دیکھے، کھڑکی کھولے، دروازہ کھولے اپنے دل و دماغ کے اور دیکھے کہ دنیا میں کیا ہے. تو اگر وہ شجر سے پیوستہ نہیں تو امید باہر بھی نہیں رکھ سکتا. بالکل ٹھیک، بالکل درست فرمایا آپ نے. اچھا، تو پی ٹی وی یہ کام کیا کرتا تھا کہ اس نے لوگوں کو سوچ بھی دی، لوگوں کو اپنی جڑوں سے جڑنا بھی سکھایا، اور ہر طرح کا ایک نا تربیت کی لوگوں کی، ہر طرح کی. لیکن آج وہ سارا کچھ نہیں ہے، اور دوسرا چینلز جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے پھر وہ سارا عوام میں یا ملک میں ایک ابتری کا جو عالم ہے وہ اس کی وجوہات یہ سب بھی تو ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں 3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک جرنی ہے، ایک سفر ہے. آپ کو اگر یاد ہو کہ جب امرتسر کا بیمز لاہور میں، اور انہوں نے جب بتایا کہ ہم نے جو ہے اپنی فلم ریلیز کرنی ہے تو مغل اعظم، تو لوگ کراچی سے لاہور آئے، کیونکہ اس زمانے میں وی سی آر پہ بھی وہ فیسلٹیز نہیں تھیں یا سب کو نہیں تھی. اور پھر جب وی سی آر آیا تو لوگوں نے کہا اب ٹی وی کس نے دیکھنا. اور اسی طرح جب پرائیویٹ چینلز آئیں، جب بڑے بڑے جو باہر کے انٹرنیشنل، تو لوگوں نے کہا اب یہ ڈرامے آ گئے، ساس بھی کبھی بہو تھی، اب بٹ وہ لوگ بھول چکے ہیں. اب آپ کا اپنا ڈرامہ. ایک دور میں انہوں نے بہت آ کے وہ چھائے تھے، وہ ساس بھی کبھی بہو تھی. ایون کہ ہمارے ڈرامے بھی اس سے متاثر ہو رہے تھے، لیکن اب وہ ہمارے ڈراموں سے انفلوئنس. اب یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو وہ ہمارے ڈراموں کو کاپی کر رہے ہیں. اب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، یہ آہستہ آہستہ کر کے پی ٹی وی کے ڈرامے کی طرف راغب ہے. جی بالکل. سلطانہ تو خیر اپنی پی ٹی وی کی رہی ہے، اس کو تو پتہ ہی ہے، اور اس کو تو باقی چینلز بھی. مگر یہ دیکھیں ایک جو افسوسناک پہلو ہے، اندھوناک، کہ جو ہمارے چینل کے ہیڈز ہیں نا انٹرٹینمنٹ کے، ان کا جو ہے تعلق، وہ جو یہ ہم باتیں کر رہے ہیں اس سے کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اچھا اس کے کتنے منٹ آئے ہیں یا اس میں ریٹنگ. تو وہ بیچارے، اب جب یہ آپ کسی رائٹر کو کہیں، اس کا وہ تو سر پکڑ کے ہی بیٹھ گیا بیچارہ کہ میں نے یہ کیا کر دیا، یہ تو فلانے کے تو ٹی آر پی زیادہ ہے. جی بالکل. تو نور الدشا ڈرامہ کہاں چلے گئے حسینہ کا، اس میں تو زندگی. تو مگر یہ ہے کہ یہ جو ایک مشہور ناول تھی ویلی آف دی ڈالس، جیکولن سوزن کی، وہ ہالی ووڈ پہ بنایا انہوں نے کہ جی یہ جو کام ہوتا ہے یہ شو بزنس میں بڑا آرٹیفیشل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ جتنی بھی سٹارز ہوتے تھے نا، وہ بیمار ہو کے یا خودکشی کرنا یا اپنے کو، وہ اپنے ذات پہ طاری کر دیتے تھے. اب آپ سوچیں کہ ایک آرٹسٹ کام کر رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، مگر وہ اس سے وہ نہیں نکل سکتی اس بند گلی سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رائٹرز، ڈائریکٹرز، ایکٹرز، آپ یقین کریں میں نے جن لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، وہ ایکٹرز، وہ ایسے ہی ایکٹرز تھے جو طاری کر لیتے تھے اپنے اوپر، اور وہ اسی میں لیو کرتے تھے. وہ باقاعدہ آپ سے ڈسکس کرتے تھے، سیکھنے کا ان کو شوق تھا نا. یار اس میں یہ جھول نظر آ رہا ہے، اب یقین کریں، یا یہ جملہ کچھ. تو اس میں ابھی بھی وی آر ناٹ فار اہیڈ. ہمیں جو ہے مل کے ماشاءاللہ although کہ بہت کام ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، بہت کام ہو رہا ہے، مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئے دن آپ کے ڈراموں کو سپیڈ بریکرز میں یا کہیں اور سٹاپ کرنا پڑ جاتا ہے. اس کو سٹاپ نہیں ہونا چاہیے، اس جرنی کو وی شوڈ کنٹینیو اٹ. یہ ضرور میں کہوں گا کہ جو انفلوئنس میں نے بتایا کہ مارکیٹنگ کا اور سیلز کے اور یہ
اور یہ جو TRPs اور ریٹنگز ہیں، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ جیسے لوگ کہتے تھے نا آرٹ مووی، کہ جی جو لائٹس نہیں ہیں تو آپ، یا یہ وسائل کی کمی ہے تو جی وہ آرٹ مووی بن جاتی تھی. نہیں، آپ اس میں بے شمار اچھا کام آپ کر سکتے ہیں ود آل دی، اور اس کی ریٹنگ آ سکتی ہے. بالکل آ سکتی ہے. تو اس کے باوجود بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ جیسا ڈائریکٹر چاہیے، پیچھے کیمرے کے پیچھے وہ سوچ، وہ ذہن ہو کہ جو کرزما کریٹ کرے، وہ والا جو دھوئیں میں ہوا تھا. جی ہاں، ٹھیک ہے نا، دھواں. تو دھوئیں پہ بات تھوڑی سی کر لیں کہ یہ کیسے سارا بنا تھا اور کیا ہوا. جی یہ 1993-94 میں جو ہے نا یہ پروجیکٹ میرا جو ہے، جی تو میں کوئٹہ میں ہی تھا. آپ کو پتہ ہے میرا تعلق کوئٹہ سے ہے، اور تو وہاں پہ میں جس اسکول میں پڑھا ہوں نا جی، اس کا نام ہے سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ. اور مشنریز نے وہ اسکول اسٹیبلش کی جی. اب آپ کچھ بھی کہتے رہیں، مگر انہوں نے جو ہمیں پڑھایا، لکھایا، سکھایا، ہم نہ پڑھ سکے، جاہل رہے، الگ بات ہے. انہوں نے کوشش کی. نہیں، انہوں نے اپنا کام بخوبی کیا ہے، اور آپ اس کی مثال نظر آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تو چشم ہیں، وہ اب جو ہے وہ مولوی بن گئے اس عمر میں آ کے، کہتے ہیں تو جی ہمیں کافر بنا گئے، یہ فلانا ہو گیا. نہیں، ان کا بہت کام ہے جی. سارے جو بڑے اسکول ہیں، جو اچھے اسکول ہیں، جہاں سے پڑھ کے بندہ کچھ بنتا ہے. ہمارے سرکاری اسکول بھی اس زمانے میں، ہاں اس زمانے کے تو وہ بھی بہت اچھے. دیکھیں ٹیچر بہت اچھے اور مولوی، یقین کریں سب سے رسپیکٹیبل لوگ ہوتے تھے کسی بھی گاؤں میں. اور اتنے اچھے اچھے اساتذہ اب تو ہوتے نام تھے کہ مولوی کا ہو بس تو آپ گھبرا جاتے. تو اسی طرح جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ باقاعدہ کسی جرگے میں، فیصلے میں بیٹھتے تو لوگ سنتے تھے کہ ہاں جی ٹیچر نے کہہ دیتا جی ہے جی. عزت ہوتی تھی، تکریم ہوتی تھی. تو اب وہ جو وہاں میرے ایک ٹیچر تھے مسز گل، انہوں نے مجھے فون کیا کہ اب وہ جو ہے نا میرے عاشر ہے، اس نے کوئی ڈرامہ کہہ رہا ہے میں نے کرنا ہے. تو میں نے کہا اس کو بھجوا دو. وہ سبی میں تھا اس وقت، وہ ڈاکخانے کے محکمے میں تھا، CSS تھا، اور وہ پوسٹ ماسٹر جنرل جس کو کہتے ہیں اس کے. تو وہ آیا، اس نے مجھے بتایا کہ جی اس طرح کی سٹوری ہے، اور وہ اس نے انگلش میں لکھا ہوا تھا جی. تو اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ اس میں یہ ایسے یہ جو کریکٹرائزیشن یا پلاٹ یا، تو اس کے بعد وہ پھر کوئٹہ جب آیا اور ہم اسکرپٹ لکھتے رہے. تو جب میں نے بنایا یہ، تو میرے جو اس وقت GM اور پروگرام مینیجر تھے، انہوں نے کہا یار یہ لڑکا کیسے دیا، یہ تو ہیرو ہے ہی نہیں، کالا کدھر. بات تو آپ کو پتہ ہمارے یہاں گورا، لیکن چٹا، گول چہرہ، ایسے. لیکن انڈیا میں دیکھیں آپ کے سارے ہیرو جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں. دنیا میں جو ہے نا بڑے، جو دنیا میں مختلف، ویسٹ میں جو ہے نا وہ اسٹریٹ یا تکون ہے، یا ہمارے ایسٹ میں جو ہے نا گول کہتے ہیں نا، کتابی چہرہ، محتابی چہرہ یا چاند چہرہ، گول گول. تو اور وہ رنگ میں بھی مارا ہوا تھا. مجھے پتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا آپ نے ظلم کیا، کیونکہ وہ میرے جو اکثر پروجیکٹ ہوتے تھے PTV میں، بڑا اچھا ایک کام ہوتا تھا کہ وہ پائلٹ بناتے تھے جی. یہ نہیں تجربے کرنا، مگر وہ جب آپ کے نام ہو جائے پھر وہ کہتے تھے آپ بنا لیں. وہ جب میں بنا کے پائلٹ لے کے گیا، تو جو لوکل ہمارے پریونگ کمیٹی ہوتی ہے نا، اس میں GM، پروگرامز مینیجر اور پروڈیوسر خود اور اسکرپٹ ایڈیٹر، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑے رسک لے لیا سجاد. خیر وہ جب میں نے ہیڈ آفس بھجوائی تو وہ بڑے اچھے لوگ تھے، وہ یہ بھی بڑے، وہ مجھے ایسے ہی بتا رہے تھے. پھر انہوں نے جی، تو اسی طرح اس میں اس کی جو اصل بات تھی نا، جو فریشنس تھی، وہ 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو جو ماحول تھا وہ بڑا فلیکسیبل تھا، پھر یوتھ اورینٹیڈ تھی. جی. آپ کو پتہ 4 لڑکے تھے اس میں نا، اس وقت 4 نوجوان. آپ اپنے تمام جتنے بھی ڈرامہ انڈسٹری کو دیکھیں، کسی کو
اور کسی سے صرف نوجوانوں کا ایک ہی مسئلہ ہے ان کا, اور وہ عشق ان کے اندر گھسا ہوا ہے. ان کے دماغ میں وہ لڑکی نکل نہیں رہی ہے, یا اس کے لڑکا پھنسا ہوا ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے ان نوجوانوں میں بے شمار صلاحیت, یعنی وہ ہماری فلموں میں ایک دور تھا نا کہ جب بڑے ہمارے ایکٹرز جو 50 سال کے بھی ہو گئے تھے تو وہ بھاگتے ہوئے آتے تھے, امی جی میں محمد علی صاحب آ رہے ہیں جی, میں پاس ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو وہاں ہی بریک لگ جاتے تھے زندگی میں کہ یار ایسے تو ممکن نہیں. تو اب یہ ایک پلیتورا آف لو افیئرز میں اپنے پھنس چکے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس میں وٹ از دی ڈرامیٹک ایلیمنٹ. وہ سب سے آسان یہی ہے کہ لڑکا لڑکی, بس یہ لو ٹرائنگل, 2 لڑکے 1 لڑکی, 2 لڑکی 1 لڑکا, یا یہ بس یہی, یا بیچاری ساس کے پیچھے پڑے ہوئے. اس کو جو ہے انہوں نے کوئی پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے کہ اتنی ڈراؤنی چیز بنا دی. یعنی ہمارے فیملی لائف میں ساس ہے, بہو ہے, یہ ان کے اپنے ایک رشتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی دیور ہے یا بھابھی ہیں, تو اب وہ بھابھی کو جو ہے ود آل ریگارڈز, جب دیور جو ڈرامے میں بس یہی چل رہا ہے, وہ اپنی بھابھی بیچاری بھاگتی ہوئی بھاگ رہی ہے وہ کچن میں اور باتھ روم میں اپنے کو کوئی دیور, میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ تو قطعاً کوئی حقیقت نہیں. میری زندگی میں تو اس طرح کے, اگر آپ کہیں کہ جی یہ ہے, اب ہم نے 99% لوگوں کو کہنا کہ آپ نے جی فالو کریں, کہ آپ نے اپنے بھابھی کا پیچھا کرنا. یہ بات ہے کہ ہیں بھی چیزیں, لیکن آپ ان کو دکھائیں نہ دکھائیں کہ وہ اس طرح سے پبلک میں مشہور ہو جائیں. اس کو پبلسائز نہ کریں. جی, میں اس کے قطعاً میں یقین کریں, میں اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے تمام میڈیا چینلز کی اپنی پالیسی ہے. لوگ کچھ کہتے ہیں نا کہ جی دیکھیں, کبھی آپ BBC اور CNN میں دیکھیں, وہ اپنی جو ان کی اپنی پالیسی ہے وہ اس پہ ہی چل رہے ہیں. فاکس ٹیلی ویژن آپ دیکھیں, آپ PTV کو بھول جائیں گے. ان کی اپنی ایک پالیسی ہے اور وہ اس پہ قائم ہے, اور یہ اچھی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کے ڈرامے ہونے چاہیے جس میں چینج آئے. تو دھواں میں نے یہ ایک تو یہ جو ماحول تھا اس کا وہ بڑا فلیکسیبل اور چینج, یوتھ ابھی دیکھیں 60+% جو ہے یوتھ ہے. کیا ہم ایڈریس کر رہے ہیں ان کو؟ نہیں کر رہے, بالکل نہیں کر رہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوا ہے, اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے پھنسی ہوئے, اور یہ خود پھنسا ہوا ہے, اور وہ اینڈ تک یہی چل رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب دیکھیں, میں نے ذاتی طور پہ میرے ایک ڈرامہ سیریل تھا امن, وہ بدھا میں جو لاسٹ بدھاز تھے نا جن کو مسمار کیا گیا تھا, وہ اس حوالے سے ڈرامہ تھا کہ آج تک کسی پرائیویٹ چینل کو کوئی دنیا میں نظر نہیں آ رہی چیز. یہ تو ایک تخلیقی ذہن ہونا ضروری ہے نا, کہ جو سوچے دیکھے کہ کوئی نیا کام کرنا ہے. یہ تو وہ ہے نا, مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں بس. یا اس وقت جو ہمارے حالات ہیں افغانستان اور پاکستان کی, کبھی کوئی ان کو سمجھ نہیں ہے بات کہ اس وقت کراچی میں, لاہور میں, وہ پورے افغانستان کے لوگ ہیں. اچھا چلیں ان کو تو چھوڑیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ میں کر رہا جو ہوں. ایک بندہ کر رہا ہے, کرنے والا ہے موجود, تو وہ کیوں نہیں کر رہا؟ آپ دھواں کے بعد ہم خاموشی ہے, طویل خاموشی, آپ اپنا کام کچھ شاید آپ کو نہیں پتا پیش کریں نا. کہ دھواں کے بعد میرے بڑے اچھے نہیں اچھے ڈرامے تو ٹھیک ہے, لیکن اب تو آپ ایک بالکل خاموش ہیں 2007 میں گل بشرا ایک اسٹوری جی اباؤٹ گل بشرا اور طالب جان. وہ ایک طالب اور ایک جو ہے امیر کی بیٹی یعنی بادشاہ کی بیٹی, اس کی اسٹوری تھی. آپ کی جو بات ہے کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں, دیکھیں اس وقت جو ہے اتفاق یہ ہے کہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں اس میں جتنا بھی بھرمار ہے وہ اس طرح کے ڈرامے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. اور سیکنڈ کیا ہے کہ وہ جتنے بھی اس میں کریکٹرز ہیں
وہ ان کو وہ رسٹک ماحول اور ولیج ماحول یا جس طرح کے پی ٹی وی کے اکثر ڈراموں میں وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. مگر اس کے باوجود میرے پرائیویٹ چینلز میں کافی ڈرامے چلے بھی ہیں اور ابھی بھی کچھ اس پہ کام میں کر رہا ہوں اور فلم پہ بھی میں کام کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہماری جو ہیومن ریسورس ہے آج تک دیکھیں ہمارے چینلز نے ان کو ایکسپلائٹ نہیں کیا, ان کو گلیمرائز نہیں کیا. اور جبکہ پوری دنیا میں جو ہے آپ کی ہیومن ریسورس کی اس کی ایک رسپیکٹ ہے. کئی آپ پوری دنیا میں چلے جائیں, جی آپ کے ڈاکٹرز ہیں, آپ کے انجینئرز ہیں, ان کو صرف یہ ہے ان کے جو ہی آپ تارکین کے وطن کے حوالے سے کوئی چیز ہوگی تو جی کوئی لڑکی ہے جو کوئی اس کے گاؤں سے یہاں رشتہ ہے اور وہ اس کو بس یہ اسٹوری ہے. باقی کچھ نہیں بتاتے کہ یار آپ اس لڑکی کے حوالے سے جو یہاں سراؤنڈنگ میں جو اس کے مسائل ہیں وہ سارا کچھ ساتھ چلنا چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو بٹ میں اس حوالے سے میرا جو ہے ایک فلم ہے اور وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یہاں سے آسٹریلیا گئے تھے, کیمل رائڈرز جی جی جی. اور وہ کیمل رائڈرز جو ہیں انہوں نے بڑا کام کیا وہاں پہ, ان کا مائننگ میں ایکسکیویشنز میں, اور وہ ایک لو اسٹوری ہے, بہت خوبصورت اسٹوری. کس نے لکھی؟ یہ میں نے خود ہی فی الحال اچھا. اس کو انیشیٹ کیا ہوا ہے ابھی, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ڈائلاگز ہیں اس کے اسکرین پلے میں خود ہی کر رہا ہوں. وہ اس شیپ میں پھر میں کوئی رائٹر کو شامل کروں گا. اچھا. اور یہ فلم جو ہے 3 زبانوں میں ہوگی, انگلش میں, اردو میں اور پشتو میں. اچھا ہاں, زبانوں سے بھی مجھے یاد آیا, آپ تو ماشاءاللہ بہت سی زبانیں جانتے ہیں, انگریزی, اردو, پشتو, بلوچی, فارسی اور پھر پنجابی بھی ظاہر آتی ہوگی آپ کو, لاہور میں رہتے ہیں آپ. تو ان ساری زبانوں میں آپ نے ڈراماز بنائے کہ نہیں, صرف اردو اور بلوچی سب میں بنائے؟ جی سب میں بنائے. ویری گڈ. تو آپ کو خود کیا اچھا لگتا ہے کس زبان میں کام کرنا؟ جی اپنے اردو ہی. اچھا اردو آپ کو. کیونکہ دیکھیں جی جو اگر سمجھنے والے کم ہوں تو پھر محدود ہو جاتا ہے, فیڈ بیک آپ کو کم ہے. ویسے تو بلوچی بھی اور پشتو بھی اور براوی بھی آپ کو پتہ ہے وہ بڑی پرانی زبان ہے. براوی جو ہے ڈراویڈینز کی زبان ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو پنجابی ہے اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہے اور بڑے لوگ ہیں. تو زبان اور کلچر جو ہے میں سمجھتا ہوں دس از اے انٹیگرل پارٹ آف فلمس اور ٹیلی ویژن اور اسٹیج, جتنے بھی میڈیم ہیں. اور ایون ریڈیو کے آپ دیکھیں جی کتنے مشہور شوز ہوئے ہیں ریڈیو پہ, اور وہ سارے کلچرل بیک گراؤنڈ میں. اچھا آپ کو اپنے ہم اثر جو دوسرے ڈائریکٹرز ہیں ان میں کس کا کام زیادہ پسند ہے, یا آپ کو لگے کہ یہ میرے قریب ترین ہے؟ نہیں جی مجھ سے اچھے, آپ یہ کہیں قریب ترین نہیں, اچھے ہیں مجھ سے اچھے. جی حیدر امام رضوی جو ہیں ان کا بڑا اچھا, چاند گرہن جن کا سیریل ہے, اور بھی شمار ہے. پھر قاسم جلالی صاحب ہیں, ان کا ٹیپو سلطان دیکھیں جی, ہسٹوریکل جو انہوں نے بنائے ہیں وہ بہت ہی محنت کا کام ہے. ایک ہسٹری ایک سیریل نہیں بنا سکتے. بہت محنت کا کام ہے جو انہوں نے کیا. اچھا وہ تو کاسٹیوم ہی اتنا مشکل ہے وہ سارا بنانا, بہت مشکل کام ہے. انہوں نے تاریخی جو بنائے ہیں ڈرامے, آپ دیکھیں پی ٹی وی سے رانا شیخ گئی تھی تو انہوں نے امراؤ جان سیریل بنایا جیو پہ, اگر آپ کو یاد ہو. مگر وہ جب جو ہی وہ گئیں تو اس کے بعد صفایا ہوا, کیونکہ عمران اسلم جو ہے وہ خود بڑا جیو پہ جو ہے نا. مگر باقی پرائیویٹ چینلز پہ کام وہ اس طرح سے نہیں کر رہے. مگر دیکھیں یہ جو ٹھاکر صاحب تھے ان کا بڑا اچھا کام تھا, اللہ مغفرت فرمائے. اور کراچی میں ہمارے 2-3 بڑے اچھے اور خوبصورت ڈائریکٹرز ہیں, جن کا اقبال انصاری, انہوں نے ان کا بڑا اچھا کام, اور بڑا شعیب منصور, تو خواجہ نجم الحسن,
یہ سارے وہ ڈائریکٹرز ہیں کہ جن کے کام میں آپ چاہے وہ ڈرامہ کریں میوزک کریں. اب خواجہ صاحب کا جو مجھے خواجہ صاحب سے یاد آیا کہ میوزک کی بات ہو جائے کہ آپ نے بھی میوزک کا ایک پروگرام کیا ہے. ایک نہیں کئی پروگرام اچھا کیے ہیں. تو آپ کو میوزک سے کافی لگاؤ ہوگا یعنی ہاں جی. بس مگر میرے میوزک میں وہی پرابلم ہے کہ وہ ویسٹرن یا ایک خاص طرح سے وہ میوزک وہ ہمارے اپنے پنجابی کلچر سے بلوچی سے براہوی سے اور میرا مطلب ہے وہ انڈین کلچر سے کم اور ہمارے اپنے جو ہے نا یعنی علاقائی رنگ اس میں. اور دوسری نہیں ہماری جو کلاسک چیزیں ہیں کلاسیکل جو گھرانے ہیں. اچھا ٹھیک ہے وہ کلاسیکل. تو اس سب کو جو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے نا. اب ان بیچاروں کو آپ کر دیں کہ جی آپ شوکیس میں رہیں آپ بڑا جی بہت اچھا کام کیا آپ نے. وہ تو مر جائیں گے بیچارے. تو راگا بوائز دیکھیں والد جو ہے وہ کون ہے اور دادا کون ہے اور راگا بوائز بن گئے. وہ اس لیے کہ مارکیٹ میں بیچنا ہے. جی بالکل ظاہر ہے وہ اب اس نے کہا یار اب ہماری ٹھمریاں کون سنیں گے. وہ ہے صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھی. اب انہوں نے روزی روٹی تو کتنے کمانی بڑے ہے نا. ہمارے حامد علی خان ہیں ماشاءاللہ اللہ کو صحت دے اور جتنے گھرانے ہیں کتنا کام کر رہے ہیں وہ. تو میوزک میں بھی دیکھیں وی ہیو ٹو جس کو کہتے ہیں ایملگمیٹ کریں. آپ ایک دیکھیں ایک چپاتی گھر میں بناتے ہیں نا مگر اگر اس میں ایک چیز کی بھی کمی بیشی ہو تو آپ لقمہ لیتے ہی آپ کہتے ہیں یہ کیا پسند پہلے لقمے میں. جی بالکل. یہ نہیں کہ آپ اینڈ میں کہتے ہیں او جی یہ کیا پہلے لقمے میں آپ نہیں لقمے کی ضرورت کیا ہے اس کو دیکھتے ہی ہاتھ لگاتے ہی کہتے ہیں کہ یہ پتلی ہے یہ موٹی ہے یہ ایسے بہت کچھ کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو چاہے وہ میوزک ہو یا ڈرامہ ہو یا اسٹیج ہو یا ریڈیو ہو آپ کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا یار واٹ از اٹ. تو میوزک میں ہمیں دیکھیں پھر جو اوریجنل آپ کو جو پتہ ہے ٹریجڈی کیا ہوئی میوزک سے کہ جو اوریجنل ساز تھے وہ سارے جو ہے آرٹیفیشل مشینوں میں آ گئے. مگر میں یہ سب سے بری بات ہے کہ جو ایک بانسری ہے یا ستار یا رباب یا چنگ وہ کسی مشین سے وہ چیز وہ آ ہی نہیں سکتی اس میں. وہ اور وہ کمپوزر آپ یقین کریں یعنی بیک گراؤنڈ میوزک جس کو یہ او ایس ٹی کہتے ہیں سانگ اور یہ بناتے ہیں اس میں کتنی محنت کرتے تھے ہم آپ کو بتاؤں میں کہ پورے اسکرپٹ ہم کمپوزر کو دیتے تھے کہ یار دیکھیں یہ شروع ہے اس کا اینڈ ہے اور بیک گراؤنڈ میوزک کے اور لیے وہ بیک گراؤنڈ تھیم. جتنے بھی کمپوزرز تھے میرے ساتھ جنہوں نے کام کیا کون تھے وہ نام بتائیے. میرے جو سب سے زیادہ کام کیا وہ فاروق عابد ہے جی وہ کراچی میں ہے اور آج کل تو کینیڈا گئے ہوئے. تو وہ ایک نوجوان گٹارسٹ اس زمانے میں وہی تھے جو زیادہ بیک گراؤنڈ میوزک کیا کرتے تھے. نہیں بڑے اور کافی تھے مگر وہ چونکہ ینگ تھا تو میں کراچی اسٹوڈیو گیا تھا. ریہرسل روم میں مجھے آواز آ رہی تھی کہ گٹار کی تو مجھے بڑا اچھا لگا. چاشنی تھی اس میں تو میں نے دروازہ کھول کے ایسے جھانکا میں تو دیکھا کہ ایک نوجوان گٹار بجا رہا ہے. تو خیر میں جا کے بیٹھا پہلے تو بجا پھر میں نے اس کو گپ شپ کی تو میں نے کہا یار تم کمپوزیشن بھی کرتے ہو. کہتے نہیں جی میں صرف تو وہ جو دھواں کے سے پہلے جو ہے نا وہ بارش کے بعد میں اس نے ایز اے کمپوزر انٹروڈیوس. ٹھیک ہے. اچھا تو ڈرامہ میں جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے اس کا کتنا رول ہے کامیابی میں؟ بہت امپورٹنٹ. آپ کو میں بتاؤں کہ اب میں ایک ویسٹرن بھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. میں کوئی خدا نخواستہ ویسے نہیں وہ آپ نے پڑھا ہے آپ سارا جانتے ہیں آپ کا علم ہے تو وہ اس لیے آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا بار بار. اب ایک فلم تھی ڈارکر دین ایمبر اس میں ایک سین ہے وہ ایک لڑکی ہے شی از بلائنڈ اور ایک کلر جو ہے اس کے پیچھے اور وہ ظاہر ہے
اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اب میں نے اس بندے کو اندھا کیسے کرنا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ لائٹ آف کر دیتا ہے, سوئچ لائٹس آف کر دیتا ہے. اب لائٹ جب آف بلیک آؤٹ ہوگی نا جی, اس کے بعد وہ ٹٹولنے کی آوازیں آئیں کہ وہ ہاتھ سانسیں, اور اس جو بلیک آؤٹ اور ساؤنڈ کے بس پیسز وہ تھے, ساؤنڈ سے ہی اس پہ پتہ اس کو چلا آسکر ملے. کہ کیا ہو رہا ہے, ساؤنڈ نے بتایا کہ کیا ہو رہا تو ہے اس نا. کو کہا کہ یار کیا آپ نے, واہ کیا سین آپ نے, واہ. تو کیسے کیا آپ نے یہ سین؟ تو اس نے کہا سین تو میں نے کیا نہیں, میں نے تو نیگیٹو اس پہ لگا کے ساؤنڈ لگا دی. کیا بات. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ واٹ از ساؤنڈ. آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں یہ بھی ہے کہ جب آپ دوپہر کو کوے کی آواز ہے نا, اور رات کو چڑیوں کی یا کوئی اور, اس میں وہ فرق باقاعدہ کہ یہ کوا جو ہے صبح کس طرح بول رہا ہے اور دوپہر کو جی بالکل کائیں کائیں جو کر رہا ہوتا ہے نا, کبھی فرق آپ ہوتا ہے, سوچیں پورا کہ جب وہ تاثر واپس فرق جا رہے ہوتا ہوتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے, اور جب دوپہر کو اور یا صبح, تو یہ وہ سارا ریسرچ کرتے ہیں. تو اسی لیے تو ان کی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں, اس لیے اس کا دیر پا اثر ہوتا ہے. اس کا امپیکٹ ہوتا جی بالکل. اچھا سر, بہت اچھا لگا آپ سے, اتنی اچھی گفتگو رہی, بہت مزہ آیا. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنا وقت یا اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے آپ نے. بہت شکریہ آپ کا.